بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پبلک سٹیٹمنٹ سعودی عربیہ کے حوالے سے تشویشناک، حیران کن اور قابل مذمت ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک درینہ دوست ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں یا کسی بین الاقوامی فورم پر سپورٹ چاہیے، سعودی عربیہ ہمیشہ پیش رہا ہر ایسے موقع پر پاکستان کی دوستی نبھانے کے لیے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو دی گئی، اس کے محرکات تو معلوم نہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، جیسے کہ معاشی پالیسی کی تباہی ساری قوم دیکھ چکی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یمن کا معاملہ تھا اور نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کرنی تھی، اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی ریزولوشن کی ڈرافٹنگ کو فائنلائز کر رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے میں اور میرے ساتھی تھے، پی 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 کا اپنا وفد تھا، لیکن پی ٹی اے کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب عمران نیازی صاحب کی اور اپنی پارٹی کی ترجمانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو آج تمام کیبنٹ میں موجود ہیں۔ ہم نے ان کو ڈپلومیسی جو نارمز ہیں اس کے حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ریزولوشن کی ساری جو ورڈنگ تھی وہ کافی فہم و تفہیم اور کافی ڈیبیٹ کے بعد فائنلائز ہوئی، لیکن یہ بضد رہے شاہ محمود قریشی صاحب کہ اس میں ایک لفظ نیوٹرل کا لکھا جائے۔ میں یمن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے ایک نہ مانی اور بحالت مجبوری، تاکہ کنسنسس کے ساتھ ایسے موقع پر ایک ہی ریزولوشن ہو، اس لفظ کو ڈال دیا گیا، نیوٹرل کو۔ اور جو ہی ریزولوشن پاس ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا سٹرونگ ری ایکشن ہوا سعودی عربیہ اور یو اے کی طرف سے، بلکہ یو اے کے وزیر خارجہ گرگاش صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کر دیں، یعنی پاکستان کو اپنے درینہ جو دوست تھے ان کے سامنے لا کے ان کی ضد کی وجہ سے امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ نے اور آپ کی حکومت نے قریشی صاحب کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انڈیا کو ایک سال پہلے یہ جرأت ہوئی کہ وہ اپنا آرٹیکل 370 وہ کر کے یونائٹڈ نیشن کی بین الاقوامی جو ریزولوشنز تھیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے اور انڈین ہیلڈ جو کشمیر تھا، مقبوضہ کشمیر، اس کو انیکس کر لے اور اس کو انڈیا کا حصہ بنا لے۔ ہم نے آج تک کیا کیا؟ ایک سال جب ختم ہوا تو آل آف اے سڈن آپ نے نئے گیمک شروع کر دیے۔ 5 اگست کے حوالے سے، جس دن انڈیا نے یہ غلط کام کیا تھا، قابل مذمت کام کیا تھا، تو آپ نے سٹیمپ پہ ایک نقشے میں اب اس ایریے کو اور پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ کیا واقعی پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے اس طرح؟ آپ نے ایک کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا، کیا اس طرح ہو جائے گا؟ آپ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم فرما دیا، آپ نے ایک ملی نغمہ بنوا دیا۔ ان چیزوں سے ایسے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بچکانہ قسم کی حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے، پاکستان کو بار بار امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ یہ کوئی چائلڈش پلے نہیں ہے، یہ گمس سے نہ کام ہوتا ہے، نہ ایسی چیزوں سے پاکستان کے احترام اور پاکستان کے وقار میں دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ کون کو امبیرس آپ کر رہے ہیں؟ ڈپلومیسی جو ہے کچھ اور چیز کا نام ہے۔ جب بین الاقوامی سپر پاورز
2016 میں بالکل اس دہانے پہ پہنچ گئے کہ ہم انڈیا کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بنانے جا رہے ہیں، تو یاد کریں کہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نے کیا کیا تھا۔ ہم نے ڈپلومیسی کی، ہم نے اپنے دوستوں کے علاوہ جو میٹر کرتے تھے اس فیصلے میں ان کو ہم نے کنونس کیا کہ پاکستان، اگر آپ نے انڈیا کو ممبر بنانا تو پاکستان کو بھی ممبر بنانا پڑے گا، اور پاکستان انڈیا سے زیادہ کوالیفائی کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، کامیاب ڈپلومیسی۔ آج تک انڈیا، جو کہ اس وقت ایک انڈرسٹوڈ گیم تھی، ساری دنیا یہ انتظار کرتی تھی کہ آج ہوا کہ کل ہوا انڈیا نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر، آج تک انڈیا نہیں بن سکا۔ وہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی کامیاب ڈپلومیسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی چیزیں جو ہیں وہ بات نہیں ہوتی۔ ہزاروں ایسی چیزیں جو ہمارے سینے میں ہیں ڈپلومیٹک ورڈ کے حوالے سے، لیکن ہم نے کبھی ٹیلی ویژن اور پبلک میں آ کے ان کے اپنے ایون کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں نے ابھی آپ کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ایک مثال دی ہے، اور آپ کے وزارت خارجہ میں پورا ریکارڈ موجود ہے کہ اس وقت ایڈوائزر فارن افیئرز کو کہاں بھیجا گیا، اس وقت اسپیشلسٹ ان فارن افیئرز کو کہاں بھیجا گیا، کہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ ڈپلومیسی کس چیز کا نام ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں آپ کے اس قدم کی کہ آپ نے پبلک میں آ کے ایک پاکستان کے دیرینہ دوست کو آپ نے امبیرس کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ود اور وداؤٹ۔ واٹ ڈو یو مین بائی ود اور وداؤٹ؟ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ود کے ساتھ؟ یہ جو OIC کا فورم ہے فارن منسٹر کا، جو اسلامک کمیٹی آف فارن منسٹرز ہے، ICFMs، تو اس میں کیا آپ کر لیں گے؟ اور آپ کے ایک منسٹر ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بس سپٹمبر میں اجلاس ہوگا تو ہم ان کو بس ہم سبق سکھا دیں۔ کیا سبق سکھا دیں گے آپ خدا کا خوف کریں، اس چیزوں کو آپ پاکستان کو مزید کمپلیکیشنز میں نہ لائیں۔ آپ کی معاشی پالیسی فیل ہو چکی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی فیل ہو چکی ہے، تو آپ پاکستان کو مزید مہربانی کر کے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے پاکستان کے جو چند گنے چنے دوست ہیں ان کو بھی ہم سے جو ہے وہ ناراض اور دور نہ کریں۔ بہت شکریہ۔